बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पंजाबी के मुझे बड़ा प्रोवर्ब टाइप ही है, बड़ा पसंद है कि एक नवा कट्टा खुल गया है। अच्छा, पाकिस्तान में और पाकिस्तान के अब तो सियासत छोड़ो, इदाराती छोड़ो, इक़्तिसादी छोड़ो, हर सतह पे रोज़ाना एक नया कट्टा खुल जाता है। अल्लाह ताला बस पाकिस्तान को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। बहुत ही मुश्किल सूरत हाल से मुमलिकत दो चार है। मुझे ये कहते दुख होता है और बार बार दोहराता हूँ कि हम इस जगह से वापस नहीं जा सकते। इलेक्शन से पहले बेशुमार दफ़ा रिपीटली कहा था कि इलेक्शन कराएंगे तो सत्यानाश, नहीं कराएंगे तो सब सत्यानाश। तो चुनाचे करा दिए, इससे सत्यानाश तो होना ही होना है, और ना कराते तो फिर और ज़्यादा भयानक हालात होने थे। कोई अजीब व गरीब किस्म की सूरत हाल हम दो चार है। हाई कोर्ट के 6 जजेस, एक मैं उसमें दो बराए नहीं है कि उनका अपना एक एजेंडा है, उसमें ऐसे जजेस हैं जो खुद एस्टेब्लिशमेंट के हाथ का छुनछुना बने रहे हैं। और ये इनमें से चंद जजेस ऐसे हैं कि जब वहाँ पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर शौकत अजीज़ सिद्दीकी के साथ जो कोई मामला होता रहा तो ये वहाँ पे खामोश तमाशाई नहीं थे, बल्कि मेरा ख्याल है कि ये बगले बजा रहे थे। अब इनको जो है कुछ 4 साल बाद 5 साल बाद याद आया कि शौकत अजीज़ सिद्दीकी साहब के साथ बड़ी ज़्यादती हुई और सुप्रीम कोर्ट ने उसके हक़ में जो फैसला दिया है उसी को बुनियाद बनाते हुए उन्होंने कुछ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को अपने चीफ जस्टिस के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। खैर, उस पर हुकूमत ने कमीशन बना दिया, इंक्वायरी कमीशन। अब मेरा अपना ख्याल है कि वो ठीक था या गलत था, मुझे समझ नहीं आती कि इसका हल कैसे होगा। वो उसके ऊपर जबलैद है हुई, वहाँ पे तहरीक इंसाफ के जो हामी वकला थे, बेशुमार लोग दूसरे थे, वकीलों के पूरे जत्थे ने उसके खिलाफ आवका की एक लेटर लिखा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को कि जी इस पर आप सो मोटो लें। और साथ ही इसी वक्त तहरीक इंसाफ के अपने लोग भी और कई दूसरे हल्के जो कि इमरान खान साहब के हामी तस्वर किए जाते हैं, उनकी भी यही इस्तदा थी कि फुल कोर्ट बनाया जाए और 184(3) के तहत देखे। चुनाचे आज जहाँ पे इंक्वायरी कमीशन हुकूमत ने बनाया और तसद्दुक़ हुसैन जिलानी साहब को उसका नाम आया, जहाँ तसद्दुक़ हुसैन जिलानी साहब ने इंक्वायरी कंडक्ट करना से रिफ्यूज़ कर दिया, वहीं पे उसी दिन ही सुप्रीम कोर्ट ने काजी फाइजा साहब ने 184(3) के तहत सो मोटो ले लिया और 7 रुकनी बेंच बना के और उन्होंने इस 6 जजेस के लेटर के ऊपर कार्रवाई का आगाज़ कर दिया। अच्छा, इसमें मुझे तो 2 लकूने नज़र आते हैं कि इसमें क्या किया जाएगा। कोई देखा आपने सारों के पीछे भागना नहीं है। एक से तो बड़ा क्लियर है कि जी इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो जज चीफ जस्टिस है, तो बज़ाहिर उन्होंने ये प्रिटेंड किया है कि एजेंसी के दबाव पे, चलो ये तो हो सकता है मैं फारूक साहब एजेंसी के यकीन एजेंसी के दबाव पे काम कर रहे होंगे, लेकिन नवंबर 2022 में जब ये चीफ जस्टिस बने थे उससे पहले जितने जजेस थे वो किसके दबाव पे काम कर रहे थे और क्या क्या कुछ होता रहा था, और इसी हाई कोर्ट के अंदर नवाज शरीफ के साथ क्या क्या कुछ होता रहा, इनकी उसकी बेलें कैंसिल हुई। इसी हाई कोर्ट ने फैसल वावडा को किस तरीके से प्रोटेक्ट किया, उसके एक एमएनएशिप को प्रोटेक्ट किया, फिर उसके बाद उसको डिस्क्वालीफाई होने से बचाने के लिए कोशिश की। वो तो खैर इलेक्शन कमीशन के एक अपना एक निज़ाम चल रहा था और वो पता नहीं किस तरह किस सिमत में चल रहा था। बहरहाल साफ ज़ाहिर था कि एजेंसीज का असर रसूख है। इसके अलावा जो है उन्होंने नवाज शरीफ साहब की जब बेल कैंसिल की, उनको कोर्ट में बुलाया तो उन्होंने बड़े कहा कि जी नवाज शरीफ साहब लंदन बैठ के हमारे अदालती से निज़ाम पे ठट्टे लगा रहा होगा, क्या लगा रहा होगा। तो मैंने वीलॉग किया था कि मैंने कहा हजूर नवाज शरीफ साहब भी लगा रहे हैं और फैसल वावडा साहब भी लगा रहे हैं। फिर कई और चीज़ें हैं, सुप्रीम कोर्ट में तो ना जाएँ क्योंकि अभी उनके जजेस का कोई सच इस तरह का कोई नहीं आया 2-4-6 जजेस का कि वहाँ पे भी ये सूरत हाल है, लेकिन वो भी आएगा तो उनका भी एक बैकग्राउंड बैगेज जो है वो साथ साथ चल रहा होगा इन जजेस का कि ये खुद क्या करते रहे। चलो, वो कहते हैं बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी। अब मुझे यकीन है कि और अगर उन्होंने ना किया तो ये फिर से ये हासिल होगी कि अब सिर्फ वहीं से पकड़ना पड़ेगा कि उन्होंने शौकत अजीज़ सिद्दीकी साहब को भी बताया, बयान दिया है, फिर उसके बाद उसको भी गड़े मुद्दे उखाड़ने पड़ेंगे। मैं कई दफ़ा कह चुका हूँ कि जी 8 फरवरी 2024 का जो इलेक्शन है वो 25 जुलाई 2018 के इलेक्शन की कार्बन कॉपी है, फोटो स्टेट है। अच्छा, फोटो स्टेट ज़ाहिर है थोड़ी भद्दी होती है, थोड़ी धुंधलाई होती है, तो इसलिए वो आप समझें कि जी उससे थोड़ा बदतर ही होना था, लेकिन ये किसी गलतफहमी में ना रहे। उस इलेक्शन के ऊपर भी इसी तरह के मसाइल थे, इसी तरह की जो जिसको कहना चाहिए इर्द गिर्द जो सूरत हाल से दो चार था कि नवाज शरीफ नाअहल हो रहे हैं, जेल में चले गए हैं, फिर जजेस को कोर्स किया जा रहा है कि उनकी बेल ना ली जाए।
ایگزیکٹلی وہی ہے. عمران خان صاحب کو تو خیر سہولت ہے کہ ان کے یک بعد دیگرے بیلیں بھی ہو رہی ہیں. جس تیزی سے وہ بھی غلط تھا اور جس بھیڈنگے طریقے سے ان کو سزائیں سنائی گئی اب اسی تیزی سے بیلیں بھی ہو رہی ہیں. اور ایک عجیب بات یہ ہے کہ اس میں تھوڑی سی بات کروں گا کہ نیب نے آج خود اس بیل کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ کو بتایا اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس کو اپریشیٹ کیا کہ نیب نے کہا جی کہ اس کیس کے اندر ان کو اگر ضمانت دے دی جائے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے اور ضمانت کی گنجائش ہے اس کے اندر. یعنی کہ وہ نیب نے ایک طریقے سے اس ضمانت کو فیسیلیٹیٹ کیا جو آج بشرا بی بی عمران خان صاحب کی ہوئی ہے. پہلے ٹاپک کو ذرا وائنڈ اپ کر دیں کہ جو سپریم کورٹ کا جو بینچ بنا ہے یہ حقیقت یہ ہے کہ آپ دیکھیں گے مسائل کو الجھائے گا, مزید گنجلک بنائے گا, کیونکہ یہ گتھی بڑی مشکل سے الجھائی گئی ہے. یہ ایسے نہیں ہے, یہ 8, 10, 12 سال کی محنت سے الجھائی گئی ہے اور پاکستان کو گھیر کے یہاں پہ لایا گیا ہے. اس کے اندر ظاہر ہے کہ ہر بندے نے اپنا حصہ ڈالا ہوگا اور وہ اب جو ہے حصہ ڈال کے اور بڑے سکون سے بیٹھا ہوگا. لیکن اس وقت صورتحال یہ ہے کہ وہ کیا نکالیں گے, کیا جرا ہوگی, کون پیش ہوگا. وہ جو 6 ججز ہیں ان کے وکیل پیش ہوں گے, اصلتاً ہوں گے, وکالتاً ہوں گے, کیا ہوگا مجھے سمجھ نہیں آتی. پھر ان کے وہ جرا ہوگی, پھر کیا وہ کسی ایجنسی کا نام انہوں نے جو لیا ہوا ہے ان کو بلایا جائے گا, پھر وہ ان پہ جرا ان کے وکیل کریں گے. دوسری طرف سے کیا اسٹیبلشمنٹ کے وکیل ہوں گے. اور پھر جب یہ پینڈورا باکس کھلے گا تو پتہ چلے گا کہ جی کچھ سوالات ہوں گے. میں تو کہتا ہوں کہ اسی اوپن کورٹ ہیئرنگ ہونی چاہیے اور ہو سکتا ہے ایجنسیز والے تھوڑا سا ان کا حق بھی بنتا ہے کہ اس کو ان کیمرہ کریں, کیونکہ پھر ادارہ پورا انڈرمائن ہو رہا ہوتا ہے تو وہ بھی کوئی اتنی جو ہے تسلی کی بات نہیں ہے. بہرحال اینی وے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ جو کچھ کرے وہ اس وقت ہر چیز عمران خان کے حق میں بھی جائے گی اور اس کے علاوہ معاملات اس کو الجھائے گی بھی صحیح. اچھا ایک مثال بڑی سٹیل سے میں بڑی دفعہ دے چکا ہوں کہ 2 عورتوں کا جھگڑا ہو گیا ایک بچے کے اوپر. ایک عورت کا بچہ قبضے میں تھا, دوسری کہتی تھی یہ میرا بچہ ہے. تو وہ کسی قاضی القضاء کے پاس گیا, پرانا زمانہ تھا, تو وہاں پہ انہوں نے اپنا کیس پیش کیا. اب قاضی کو سمجھ نہ آئے کہ ایک بچہ ایک ہی قبضے میں آئے, دوسری کہتی ہے کہ یہ میرا بچہ ہے اور دونوں کلیم کر رہی ہیں. 3-4 ماہ کا بچہ ہے, 6 ماہ کا بچہ ہے. اس وقت ڈی این اے تو تھا نہیں. اس نے کہا جی ایسے جلاد کو بلاؤ, نے کہا تلوار لو اور بچے کو درمیان میں سے چیر دو, آدھا اس کو دے دو آدھا اس کو دے دو. جو اصلی ماں تھی اس نے کہا یہ لے لو. 1971 کے اندر جب بچے کو چیرا گیا تو مجیب الرحمان آدھا بچہ لے گیا تھا, فیصلہ کر لیا. اب کیا ویسے معاملہ آنے والا ہے کیونکہ عمران خان جو ہے وہ بالکل ایسے ہی لگتے ہیں, کیونکہ اسٹیبلشمنٹ عمران خان صاحب کے درمیان میں ایک کو ہتھیار ڈالنے ہیں. میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں, آیا اسٹیبلشمنٹ کا ہتھیار ڈالنا تو ایک بھیانک نتائج بھی دے سکتا ہے, کئی اور نتائج دے سکتا ہے. عمران خان ہتھیار ڈالیں گے تو وہ کس طرح ڈالیں گے. لیکن میں اندر کی بات بتا دوں جس کے لیے میں سمجھتا ہوں بڑے امپورٹنٹ ہے. اس طرح معاملات چھوڑے نہیں جا رہے. عمران خان صاحب اور اسٹیبلشمنٹ کے معاملات جو ہیں میں کنونسڈ ہوں, یہ میری تجزیہ ہے, یہ کوئی میرا کوئی رائے نہیں ہے, یہ میرے پاس کوئی خبر نہیں ہے, یہ میری تجزیہ ہے کہ عمران خان صاحب اسٹیبلشمنٹ کے معاملات جو ہیں وہ چل رہے ہیں. اور میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ جی یہ بیچارے جو شہباز شریف صاحب ہیں, اتحادی حکومت ہیں, اتحادیوں نے تو کیا بننا, شہباز شریف صاحب جو ہیں مسلم نون جو ہے ایک دفعہ پھر جو ہے کیجولٹی بننے کی تیار ہے, کیونکہ جتنے کرائن ہیں, جو کوئی آثار نظر آ رہے ہیں اور جو کچھ صورتحال ہے عمران خان صاحب کے ساتھ معاملات طے ہو رہے ہیں. عمران خان صاحب جو چیزیں دینا چاہ رہے ہیں وہ دے رہے ہیں. اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ معاملات کو لے کے جو ہے نا اس کے بعد کس معاملے پہ چلتے ہیں, آیا اس کے بعد حکومت دی جائے گی, عمران خان صاحب کو نکالا جائے گا, یہ بات کی باتیں. لیکن اس وقت تحریک انصاف جو ہے عملاً اسٹیبلشمنٹ کے لوگوں کو دے کے اور اس کے بعد ایک ہنگام کریٹ کر کے, لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کچھ بھی کر لیں اس بحران نے ایسے ہی 2 چاند ہونا ہے جیسے 2018 میں بحران 2 چاند ہوا تھا اور 2022 میں 4 چاند ہو گیا تھا اور اس کے بعد پھر ڈبل ہو گیا تھا. تو یہ پاکستان ایک بہت مشکل اور گمبھیر صورتحال سے دوچار ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل طوائف ملوکی کے دہانے پہ کھڑے ہیں اور ایک نفسا نفسی کا عالم ہے. مجھے خطرہ یہ ہے کہ بہت سی چیزیں اندر سے جو ہے نا انگڑائی لے کے اندر کے دباؤ, میں زیادہ نہیں اس میں کہنا چاہتا ہوں, لیکن وہ بھی جو ہے رول آؤٹ نہیں کیا جا سکتے کہ ہم نے دیکھا ہے کہ ود ان دا سسٹم بھی بڑے دباؤ آتے ہیں. اور ہم ایوب خان کے وقت میں بھی دیکھ چکے ہیں, حمزہ الحق کے وقت میں بھی دیکھ چکے ہیں, ہم مشرف صاحب کے وقت میں بھی دیکھ چکے ہیں, ہم باجوہ صاحب کے وقت میں بھی دیکھ چکے ہیں, اور اب بھی اس کا کوئی زیادہ بعید از قیاس نہیں ہے.
کہ وہ اندر کے بھی تباہ ہوں، لیکن پاکستان جو ہے بہرحال اینڈ سفرر ہے، کیونکہ عمران خان صاحب کو یا کسی دوسروں کو میرا نہیں خیال کہ پاکستان ان کی پرائرٹی ہے، اور یہ اس لیے اس بینچ کو بھی تسلیم نہیں کیا جائے گا، 7 رکنی بینچ کو بھی ایک فیصلے سب کچھ کنٹروورشل ہو جائیں گے، اس وقت ہر چیز متنازع ہے، قوم جو ہے وہ ڈیوائیڈڈ ہے، اور قوم کا جو ڈیوائیڈڈ ہونا وہ ہر چیز کے اوپر بس تقسیم ہے، اور اس میں چونکہ مسلم نون کی سیاست بہت کمزور ہو گئی ہے، جس کو کہنا چاہیے کہ تھوڑی ہو جاتی تو بھی کمزور نہ ہوتی، لیکن وہ یہ ہے اس میں تھوڑی نہیں ہے اس کی سپورٹ، لیکن کمزور ہو گئی ہے اس کے سب کچھ، کہ ان کا بیانیہ ہی جو ہے وہ انہوں نے خود ہی اس کا بیڑا گرک کیا ہے، اور باقی جو کچھ ہے اس وقت سیاست جو ہے وہ اصل پاکستان کے لوگوں کی گرفت سے باہر ہے، بہت سارے بیرونی عناصر بھی یقیناً اس میں کودے ہوئے ہیں، دہشت گردی بڑھے گی، چینی بیچارے انجینئر بھی مارے جائیں گے، اور بھی بہت کچھ ہوگا، سی پیک کے اوپر بھی میں پروگرام کروں گا، اس کو بھی مکو ٹھپنے کی کوشش ہو رہی ہوگی، اور باقی میرا خیال ہے کہ اب روزوں میں اتنا ہی کافی ہے، وما علینا الا البلاغ۔